بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے بچوں؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ خیریت سے ہوں؟ اچھا بچوں، آج ہم نیا سبق پڑھیں گے۔ سبق کا نام ہے غلام۔ غلام کا خلاصہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور غلام کے مصنف مرزا فرحت اللہ بیگ کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم یہ سبق کی تشریح کریں گے۔ آپ صفحہ نمبر 46 کو دیکھ لیں۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ مجھ کو کس غرض کی تکمیل اور کس خیال کو پیش نظر رکھ کر پیدا کیا گیا ہے۔ مجھے تو بظاہر اپنے یہاں آنے کی کوئی خاص وجہ نہیں معلوم ہوتی۔ ہاں، اگر سرکار کے چھانٹوں کے لیے کسی گدی کی، بیگم صاحبات کے تمانچوں کے لیے کسی کھلے کی، صاحبزادے کی ٹھوکروں کے لیے کسی پھنڈلی کی اور صاحبزادی صاحب کی چھٹکیوں کے لیے کسی خاد کی ضرورت تھی تو میرے پیدا کرنے کے لیے بہت کافی وجوہ موجود تھے، اور شاید اسی خیال سے میری ہڈیاں مضبوط، میرا گوشت سخت اور میری گدی مضبوط بنائی گئی ہے یا ربطہ ربطہ بن گئی ہے۔ غلام ایک یتیم، لاوارث اور بے سہارا بچہ ہے اور اپنی کہانی خود شروع کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو معلوم ہے کہ مجھے کس غرض کی تکمیل کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ مجھے تو یہاں پر آنے کی کوئی خاص وجہ معلوم نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر سرکار سے مراد ہے مالک یا آقا کے چھانٹوں کے لیے، چھانٹوں سے مراد ہے تھپڑوں یا تمانچوں، جس کو ہم پشت میں سپیڑا کہتے ہیں۔ اگر سرکار کے چھانٹوں کے لیے کسی گدی کی، گدی کا مطلب ہے سر کا پچھلا حصہ یا گردن کا پچھلا حصہ۔ عموماً لوگ جب کسی کو تھپڑ دیتے ہیں تو سر کے پچھلے حصے پر یا گردن کے پچھلے حصے پر تھپڑ دیتے ہیں۔ ہاں، اگر سرکار کے چھانٹوں کے لیے کسی گدی کی، بیگم صاحبہ کے تمانچوں کے لیے کسی کھلے کی، کھلے کا مطلب ہے رخسار، گال، صاحبزادے صاحب کی ٹھوکروں کے لیے کسی پھنڈلی کی، ٹھوکروں سے مراد ہے لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے۔ پھنڈلی سے مراد ہے گھٹنے اور ٹہنی کا درمیانی حصہ، اور صاحبزادی صاحب کی چھٹکیوں کے لیے کسی خاد کی ضرورت تھی۔ چھٹکیوں سے مراد ہے خاد کے انگوٹھے یا انگلی سے کسی دوسرے کا گوشت مسلنا کی ضرورت تھی تو میرے پیدا کرنے کے لیے بہت کافی وجوہ موجود تھے۔ وجوہ کا مطلب ہے وجہ کی جمع، سبب، اور شاید اسی خیال سے میری ہڈیاں مضبوط، میرا گوشت سخت اور میری گدی مضبوط بنائی گئی ہے یا ربطہ ربطہ یعنی آہستہ آہستہ بن گئی ہے۔ میں کہاں پیدا ہوا اور کب پیدا ہوا، اس کا داخلہ قضاء و قدر کے دفتر میں شاید مل سکے۔ غلام کو اپنی جائے پیدائش کا اور اپنی تاریخ پیدائش کا کچھ عطا پتہ معلوم نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کب پیدا ہوا اور کہاں پیدا ہوا یہ خدا بہتر جانتا ہے، مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ دنیا میں ان واقعات کا پتہ چلنا ناممکن ہے۔ میرے ماں باپ کون تھے، اس کا حال بھی کسی کو معلوم نہیں، اور کیوں کر معلوم ہو سکتا ہے جب باوجود ان کا بیٹا ہونے کے مجھے خود معلوم نہیں تو بھلا دوسروں کو کیا معلوم ہوگا۔ ہاں، اتنا جانتا ہوں کہ جب میں چھوٹا سا تھا، یعنی کم عمر تھا، کم سن تھا، اس وقت ایک عورت مجھے گود میں لیے پھرتی تھی یعنی آغوش میں لیے پھرتی تھی، وہ مجھے پالتی تھی۔ اس کے بعد وہ غائب ہو گئی اور کسی نے مجھے سڑک کے کنارے ایک مکان میں لا بٹھایا۔ مکان سے مراد یہاں پر یتیم خانہ ہے۔ اس کے بعد ہمارے سرکار آئے، سرکار سے مراد ہے آقا یا مالک آئے، کچھ لکھا پڑھی ہوئی مجھے گاڑی میں بٹھا کر لائے۔ لکھا پڑھی سے مراد ہے یعنی یتیم خانے کے منتظم نے آقا کے ساتھ تحریری معاہدہ کیا کہ آپ بچے کا خیال رکھیں گے، ان کے صحت، ان کے تعلیم کا، ان کے کھانے پینے کا، رہن سہن کا اور کپڑوں وغیرہ کا خیال رکھیں گے۔ مجھے گاڑی میں بٹھا کر لائے۔ اس کے بعد اب تک نہ یہ گھر ہم سے چھوٹا اور نہ ہم اس گھر سے چھوٹے۔ چھوٹے کا مطلب ہے یا چھوٹا کا مطلب ہے آزاد ہونا، جدا ہونا، یعنی اس وقت جب میں آیا تو ابھی تک اس گھر میں موجود ہوں، یہ گھر مجھ سے آزاد نہ ہوا۔ گھر میں آتے ہی مار و مار میرے لیے نئے کپڑے سلے اور نہلا دھلا کپڑے پہنا، مجھے خاصا اجلا آدمی بنا دیا۔ مار و مار میرے لیے نئے کپڑے سلے، مار و مار کا مطلب ہے جلدی یا فوراً میرے لیے نئے کپڑے سلے گئے یا بنوائے گئے، مجھے نہلایا گیا، دہلایا گیا، مجھے صاف کپڑے پہنائے گئے اور مجھے خاصا اجلا آدمی یعنی صاف ستھرا آدمی بنا دیا گیا۔ چونکہ اس گھر میں میرا پہلا دن تھا، لہٰذا میری خوب خاطر تواضع کی گئی۔ تھوڑی دیر میں دسترخوان بچھا، بیگم صاحبہ نے بھی مجھے دسترخوان پر بٹھا لیا۔
کھانا کھانے کا وقت تھا، لہٰذا دری یا چٹائی بچھائی گئی اور بیگم صاحبہ نے مجھے کھانے کے لیے مدعو کیا، بٹھا لیا۔ یہ پہلا اور آخری دن تھا جو اس گھر میں مجھے دسترخوان پر کھانا کھانا نصیب ہوا۔ کھانے بڑے مزے کے تھے، بڑے لذیذ، خوش ذائقہ اور مزیدار کھانے تھے۔ میں بھوکا بھی تھا، ایسا بے تاب ہو کر گرا، بے چین ہو کر گرا، بے قرار ہو کر گرا، مضطرب ہو کر گرا کہ جب پیٹ تن کر نقارہ ہو گیا، یعنی جب پیٹ مکمل طور پر بھر گیا، جب میں نے خوب اور اچھی طرح کھانا کھا لیا، اس وقت کہیں جا کر کھانے سے ہاتھ اٹھا لیا۔ جس پیٹ میں کبھی آدھی روٹی نہ پہنچی تھی، اس میں ملغوبہ بھر گیا، یعنی میں تو ہمیشہ بھوکا رہتا تھا، اس میں کبھی بھی آدھی روٹی بھی نہیں پہنچی تھی۔ آج میں نے خوب اور اچھی طرح کھانا کھا لیا تو میں نے بہت سی ملی جلی چیزیں کھائی، واہیات چیزیں کھائی، تو اس میں ملغوبہ بھر گیا، پیٹ بھر گیا، بد ہضمی ہوئی، علاج ہوئے، خدا خدا کر کے اچھا ہوا۔ جب انسان زیادہ کھانا کھاتا ہے تو لامحالہ طور پر بد ہضمی ہو جاتی ہے، تو غلام کے ساتھ بھی اس طرح ہوا، اس کا پیٹ خراب ہوا، بڑی مشکل سے خدا خدا کر کے اچھا ہوا، یعنی بڑی مشکل سے ٹھیک ہوا۔ اس کے بعد میں کھانے میں احتیاط کرتا یا نہ کرتا؟ ہاں، کھانا دینے میں بیگم صاحبہ بہت احتیاط کرتی۔ بیگم صاحبہ کو جب پتہ چلا کہ یہ بچہ تو بہت زیادہ کھانے والا ہے، پیٹو ہے، تو لہٰذا اس کے بعد اس نے کیا کیا، وہ کھانا کم دیتی تھی۔ گھٹتے گھٹتے آدھی روٹی پر نوبت آ گئی، کم ہوتے ہوتے بات آدھی روٹی پر پہنچ گئی۔ حکم تھا کہ میرے سامنے کا بھلا بڑھتے معدے کو آدھی روٹی کیا معلوم ہو۔ بیگم صاحبہ کا اصرار تھا کہ آپ میرے سامنے کھائیں گے، چونکہ میں زیادہ پیٹو تھا، لہٰذا وہ کہہ رہی تھی کہ میرے سامنے کھائیں گے۔ لہٰذا بڑھتے معدے کو، بڑھتے معدے سے مراد یہ ہے کہ جب انسان یا بچہ جوان ہوتا ہے تو اس کے جسم کے اعضاء بڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کو زیادہ توانائی اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو غلام کہہ رہے کہ چونکہ میں بڑھ رہا تھا لیکن اس کے باوجود بھی وہ مجھے آدھی روٹی دیتے تھے، لیکن وہاں آدھی روٹی سے پون روٹی نہ ہوئی۔ پون روٹی کا مطلب ہے 3/4 روٹی۔ پھر بھی میرے بڑ بیٹے ہونے کی شکایت تھی، پھر بھی یہ لوگ کہتے تھے کہ میں زیادہ کھاتا ہوں، پھر بھی میرے پیٹو ہونے کی شکایت تھی۔ ان کی ایک لڑکی بس میرے ہی برابر تھی، اس گھر میں ایک لڑکی تھی جو میری ہم عمر تھی، میری برابر تھی۔ یقین مانیے گا کہ ہر وقت اس کا منہ چلتا تھا، یعنی ہر وقت وہ کچھ نہ کچھ کھاتی رہتی تھی، کچھ نہ کچھ پیتی رہتی تھی۔ یہ سودے والا آیا، مچل گئی، 2 پیسے لے کر گئی۔ کوئی خانچے والا آیا، بپر گئی۔ خانچے کا مطلب ہے چھابڑی والا۔ گلیوں محلوں میں جو لوگ چھابڑی پر کوئی چیز فروخت کرتے ہیں اس کو ہم چھابڑی والا کہتے ہیں۔ ایک آنا لے چھٹ کر گئی۔ آنا کا مطلب ہے روپیہ کا 16واں حصہ۔ ایک آنا لے چھٹ کر گئی، جلدی کھا گئی۔ کھاچن آئی، لوٹ گئی۔ کھاچن سے مراد ہے ہندو سبزی فروش۔ 2-4 پیسے کے کچالو ہضم کیے۔ کھانے پر بیٹھی تو سب کے بعد اٹھی۔ سب سے پہلے وہ کھانے کے لیے بیٹھتی تھی اور سب سے آخر میں وہ اٹھتی تھی۔ جب دیکھو پیٹ تنا ہوا ہے، پیٹ تنا ہوا ہے یعنی پیٹ بھرا ہوا ہے، دست آ رہے ہیں، مگر بیگم صاحبہ ہے کہ کہہ جاتی ہے، اے ہے نئے بچی، کچھ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، آخر کیسے جیے گی۔ ذرا کھانے بیٹھی اور اس موئے نے، یہ میری طرف اشارہ تھا، گورنا شروع کیا۔ موئے کا مطلب ہے کمبخت، بدبخت، یہ ایک طرح سے بد دعا ہے۔ بر رکابیہ دیتی ہوں۔ رکابیہ کا مطلب ہے جس کو ہم پلیٹ یا رکیبے کہتے ہیں۔ جب بھی تو موئے کا پیٹ نہیں بھرتا، مرغی کا میدا ہے، ادھر کھایا اور ادھر ہضم۔ مرغی کا میدے سے مراد ہے یعنی کھانا جلد ہضم ہونا۔ نظر وظر تو لگانا مجھے آتا نہیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ گورنا اکثر میرے لیے مفید ثابت ہوا ہے۔ گورنا کا مطلب ہے ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا، مسلسل دیکھنا، غور سے دیکھنا، انہماک سے دیکھنا۔ شروع میں تم میری یہ حالت تھی کہ کسی کو کچھ کھاتے دیکھا اور الگ ہٹ گیا۔ کوئی اللہ کا بندہ یہ بھی خیال نہیں کرتا تھا کہ اس معصوم اور لاوارث بچے کو کچھ دوں۔ لاوارث کا مطلب ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو، جس کے والدین نہ ہو۔ آخر کہاں تک دل مارا جاتا، آخر کہاں تک میرا دل صبر کرتا رہا۔ میں نے بھی رنگ بدلا، جہاں کسی نے ذرا منہ چلایا اور میں نے گورا، ادھر میں نے گورا اور ادھر مجھ پر صلواتیں پڑھنی شروع ہوئی۔ صلواتیں کا مطلب ہے گالیاں دینا، برا بلا کہنا، جلی کٹی سنانا، مگر تھوڑا بہت یاروں کے حصہ میں آ ہی گیا، لیکن تھوڑا بہت میرے حصے میں آ ہی گیا۔
ہوتے ہوتے میری نظر کا شہرہ ہو گیا. ہوتے ہوتے کا مطلب ہے آہستہ آہستہ، رفتہ رفتہ، دھیرے دھیرے میری نظر کا شہرہ ہوگا، یعنی میری نظر مشہور ہو گئی. ایک دفعہ میں نے بہت برا تھا مگر کسی نے مجھ کو کچھ نہیں دیا تھا. خدا کا کرنا کیا ہوتا ہے، یعنی خدا نے کیا کیا کہ اس کا سارا کھایا جوں کا تو نکل گیا، پورا کا پورا یا ویسے کا ویسا ہی نکل گیا اور میری نظر لگنے کا اثر سمجھا گیا. اب کیا تھا، ذرا میں نے کھانے والے کی طرف گور کر دیکھا اور میں اس کا حصہ دار ہو گیا. غرض نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کی کوئی نعمت نہیں تھی جو گھر میں آتی ہو اور اس میں سے تھوڑا بہت مجھے نہ مل جاتا ہو. خیر، کام سے تو ہم نہیں گھبراتے، یعنی کام کرنے سے ہم نہیں ڈرتے، مگر ہر وقت کی مار پیٹ ذرا بری معلوم ہوتی ہے. آخر کہاں تک پٹے جائے یعنی آخر کہاں تک مارے جائے. یہ آیا مار گیا، او آیا مار گیا. بیگم صاحبہ کہہ رہی ہے لوٹا لا، صاحبزادے کہہ رہے ہیں پانی لا، صاحبزادی صاحبہ فرما رہی ہے چل میرے ساتھ کھیل. یہ کہہ رہا ہے ادھر آ، او کہہ رہا ہے ادھر جا. آخر آدمی نہ ہوا، گھن چکر ہو گیا، مشین ہو گیا، بہت چکر لگانے والا مشین بن گیا. جس کا حکم نہ مانو وہی مارے اور حکم مانو تو کیوں کر مانو، بھلا تین کام ایک آدمی کیوں کرے. آخر میں نے بھی بے حیائی کا جامہ پہن دیا. بے حیائی کا جامہ پہننا کا مطلب ہے بے حیا بن جانا، ڈیڑھ بن جانا، بے شرم بن جانا. پٹنا قسمت میں لکھا ہے، یعنی مار پیٹ قسمت میں لکھا ہے تو یوں ہی صحیح، ایسا ہی صحیح، یوں بھی پٹنا وہ بھی پٹنا. پھر کام کر کے اپنے آپ کو مفت میں کیوں تکائے. نکمے کا خطاب ملتا ہے تو ملنے دو. نکمے کا مطلب ہے بیکار، کام چور. عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. تو ملنے دو. برا بلا کہتے ہیں تو کہنے دو، اس کان سنو اس کان اڑا دو، یعنی ایک کان سے سننا اور دوسرے کان سے اڑا دینا. کہنے سننے کی پرواہ نہ کرنا، آپ ہی بک بک کر تھک جائیں گے. بک بک کا مطلب ہے بکواس کرنا، فضول باتیں کرنا. یہ چال بھی گھوڑے کی طرح کامیاب ہوئی. سب چیختے چلاتے مگر میں ٹھس سے مس نہ ہوتا. ٹھس سے مس نہ ہونا کا مطلب بالکل حرکت نہ کرنا، بالکل اثر نہ ہونا. جہاں کسی نے ذرا ہاتھ لگایا اور میں نے اس زور سے چیخ ماری گویا کسی نے گلا گونڈ دیا ہے. کبھی کسی نے میری اس ترکیب کو دیکھ لیا تو راز کھل گیا، نہیں تو مارنے والا خود گھبرا گیا. راز کھل گیا یعنی بھید کھل گیا. اور رحمان بابا کا ایک شعر ہے چی دزلرا از دیار تمو اے رحمانہ دغیار بیار لریتا برسواکڑی. دوسرے نے غل مچایا کہ اے ہے لونڈے کو مار ڈالا. لونڈے کا مطلب ہے کم عمر لڑکا یا بچہ. میر بھی کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. کبھی تو مارنے والے صاحب مجھ سے زیادہ پٹ گئے اور کبھی ڈانٹ ڈپٹ ہو گئی. ڈانٹ ڈپٹ کا مطلب ہے برا بلا کہنا، مگر ہم کام سے بچ گئے. مگر بابا ہر فرعون راموسا، یہ پارسی ضرب المثل ہے جس کا مطلب ہے کہ ہر ظالم شخص کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک شخص بھیجتا ہے. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا یا مبعوث فرمایا تھا. مگر بابا ہر فرعون راموسا، چھوٹی صاحبزادہ صاحبہ کچھ مجھ سے زیادہ تیز تھی، خود ہی مجھے مارتی اور خود ہی رونے بیٹھ جاتی. بلا ان کے مقابلے میں مجھ بیچارے کی کیا ہستی تھی، یعنی مجھ غریب کی کیا حیثیت تھی. الٹی مجھ پر ہی لے دے ہوتی، الٹا مجھے ہی برا بلا کہا جاتا. غرض اس لڑکی کے ہاتھوں ناک میں دم آ گیا. ناک میں دم آنا کا مطلب ہے بہت تنگ ہونا. مگر میں بھی بدلہ لیے بغیر توڑا ہی مانتا تھا. مارنے کی تو ہمت نہ ہوتی تھی. ہاں کبھی بیگم صاحبہ ان پر ہپا ہوتی تو میں بھی الٹی سیدھی بہت کچھ لگاتا، یعنی جھوٹی شکایات کرتا. الٹی سیدھی لگانا کا مطلب ہے مہینہ بھر پہلے کی باتیں یاد دلاتا. اگر قسمت نے یاوری کی، یعنی اگر قسمت نے ساتھ دیا، اگر قسمت مہربان رہی تو کام بن گیا اور صاحبزادی صاحبہ کی خوب کھندی ہو گئی، پٹائی ہو گئی، بے عزتی ہو گئی. نہیں تو لطراپے کا الزام لگا. لطراپے کا مطلب ہے چغل خوری کا الزام لگا. بیگم صاحبہ نے بیٹی کا غصہ مجھ غریب پر اتار لیا. جمعہ کے جمعہ ہماری ٹانٹ گونڈ کر باجرے کا پیڑا بنا دی جاتی تھی. ٹانٹ کا مطلب ہے کھوپڑی. باجرے کا پیڑا کا مطلب ہے یعنی استرے سے سر کے بال منڈوانا. استرا وہ آلہ ہوتا ہے جس سے سر کے بال یا شیو کیا جاتا ہے، اس کو استرا کہا جاتا ہے. آج کل تو بہت کمیاب ہے، نایاب ہے، کم ہے، لیکن پرانے زمانے میں یہ چیزیں بہت زیادہ
ہوتی تھی۔ جمعہ ہماری ٹانگ گونڈ کر باجرے کا پیڑا بنا دی جاتی تھی، ذرا بالوں کی کھونٹیاں نکلی یعنی بالوں کی جڑیں نکلی اور استرا پھرا۔ استرے کا پھرنا قیامت ہوتا تھا، جس کے پاس سے نکلے اسی نے چھانٹا رسید کیا۔ چھانٹا رسید کیا یعنی تھپڑ رسید کیا۔ عموماً جن لوگوں کے سر پر بال نہیں ہوتے اس کو لوگ چھانٹے رسید کر دیتے ہیں مذاق کے طور پر۔ کچھ گٹی ہوئی ٹانٹ پر چھانٹا ایسا پڑتا ہے کہ سبحان اللہ چھینٹیں اڑ جاتی ہے۔ گٹی ہوئی ٹانٹ پر یعنی مونڈے ہوئے سر پر چھانٹے ایسے لگتے ہیں کہ انسان کی چھینٹیں اڑ جاتی ہے، دماغ ہل جاتا ہے۔ مارنے والے کو مزہ آتا ہو تو آتا ہو، میرا تو سر بعض وقت سر بننا جاتا تھا۔ سر بننا جاتا تھا بننا جاتا تھا یعنی سر چکرا جاتا تھا۔ اور تو اور بڑے سرکار بھی مذاق میں چلتے چلتے 2-1 چھانٹے ضرور رسید کر دیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں باپ پر پوت پتا پر گوڑا بہت نہیں تو توڑا توڑا، یعنی یہ محاورہ اس کا مطلب ہے کہ اولاد میں والدین کی کوئی نہ کوئی عادت ضرور ہوتی ہے، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خاندانی اثر ضرور ہوتا ہے۔ کہتے ہیں باپ پر پوت پتا پر گوڑا نے بہت نہیں تو توڑا توڑا، میرا باپ بھی شاید کوئی چور تھا، کیونکہ جہاں میں نے کسی اچھی چیز کو دیکھا چرانے کو جی چاہا، پہلے تو دل مارتا رہا یعنی دل پر جبر کرتا رہا، آخر فطرت طبیعت پر غالب آ گئی اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی چوری میں نے شروع کر دی۔ کھلونا اٹھایا چھپا لیا، رومال دیکھا غائب کر دیا، لیکن آخر ان چیزوں کو لے کہاں جاتا؟ میری دنیا تو اسی مکان کی 4 دیواری تھی۔ سچ ہے خدا بڑا کارساز ہے، یعنی کام بنانے والا ہے، کام سنوارنے والا ہے یا کام سدھارنے والا ہے۔ یہ مشکل بھی آسان ہوئی۔ ایک ماما آئی، ہاتھ کی بڑی تیز تھی۔ ماما کا مطلب ہے گھر کی کام کاج کرنے والی عورت یا بچے کی دیکھ بھال کرنے والی عورت۔ کنیز، لونڈی، دایا، دائی، یہ سارے یہ سارے الفاظ کو بولا جاتا ہے۔ ہاتھ کی بڑی تیز تھی، بڑی چالاک تھی، موقع ملتا تو گھر بھر میں جھاڑو دے دیتی۔ گھر بھر میں جھاڑو دے دیتی یعنی گھر کی صفائی کر دیتی۔ صفائی سے مراد ہے گھر کو لوٹ لیتی، چوری کر لیتی۔ مگر مشکل یہ آ پڑی کہ بیگم صاحبہ کچھ ان کی شکل سے تاڑ گئی اور سمجھ گئی کہ یہ تو چور ہے، اس لیے ان کے حدود باورچی خانے اور صحن سے آگے نہ بڑھے۔ اس پر بھی وہ اپنا پوت پورا کر لیتی تھی۔ پوت کا مطلب ہے کمی، اور اس پر بھی اپنی کمی پوری کر لیتی تھی۔ رات کو گھر جاتی، صبح ہی واپس آتی۔ کوئی روز روز پوٹلی کھلوانے سے رہا۔ پوٹلی سے مراد ہے چھوٹی سی گٹھری یا تیلی جس میں لوگ سودا ڈالتے ہیں۔ خدا جانے کتنا دال آٹا باندھ کر لے جاتی تھی۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ جب سے وہ آئی تھی دسترخوان پر ہر چیز تھڑنے لگی تھی، کم ہونے لگی تھی، کیونکہ وہ چیزیں چراتی تھی۔ ہماری بیگم صاحبہ کی سمجھ دیکھو کہ بجائے یہ معلوم کرنے کے کہ کھانا کیوں کم پڑتا ہے، الٹا غلہ بڑھا دیا۔ غلہ کا مطلب ہے اناج یا کھانے پینے کی چیزیں، مگر ماما جی نے اس پر بھی بس نہ کی۔ ادھر غلہ بڑھا، ادھر ان کی چوری بڑھی۔ غرض جب تک وہ رہی کھانے میں ہمیشہ برکت ہی برکت رہی۔ یہاں پر انہوں نے طنز کیا ہے، طنزاً یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، یعنی چیزیں کم پڑتی گئی۔ ماما جی بچہ سمجھ کر میرے سامنے پوٹلی باندھنے میں ذرا احتیاط کم کرتی تھی، اس لیے مجھے ان کے کرتوتوں کا حال خوب معلوم ہے۔ کرتوتوں کا مطلب ہے خراب کاموں یا برے کاموں کا حال خوب معلوم ہے۔ ان کو بھی معلوم تھا کہ میں ان کی ساری کارروائیوں سے واقف ہوں، اس لیے میری خاطرداری کرتی، میری خاطر مدارت کرتی یا میرا خیال رکھتی۔ چپکے باورچی خانے میں خوب کھلاتی، کبھی کبھی مٹھائی بھی لا کر دیتی۔ چپکے کا مطلب ہے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے۔ ایک حضرت موہانی کا ایک خوبصورت غزل ہے۔ چپکے باورچی خانے میں خوب کھلاتی، کبھی کبھی مٹھائی بھی لا کر دیتی۔ رفتہ مجھے بھی ان سے کچھ انس ہو گیا، محبت ہو گیا، اور کیوں نہ ہوتا، گھر والے میرے ساتھ کون سی بلائی کرتے تھے جو میں ان کے مال کا غم کھاتا۔ آخر یہ ہوا کہ تھوڑے ہی دنوں میں خود میں نے ماما جی کو چرا کر چیزیں دینی شروع کر دی۔ ذرا بیگم صاحبہ نے کوئی چیز رکھی اور غائب، تکیے کے نیچے سے پیسے غائب، جیب سے روپے غائب، کھونٹی پر سے تولیہ غائب۔ آخر یہاں تک ہوا کہ پٹھاری میں سے سونے کا چلہ اڑ گیا۔ پٹھاری سے مراد الماری بھی ہو سکتی ہے اور صندوق چاہیے، چھوٹا سا صندوق بھی ہو سکتا ہے، کہ پٹھاری میں سے سونے کا چلہ اڑ گیا۔ سونے کا چلہ کا مطلب ہے سونے کی انگوٹھی۔ اس پر بڑا غل مچا، بڑا شور مچا۔ چوری پڑوا کر رکھی گئی، کچے چاول چھپوائے گئے۔ چوری پڑوا کر رکھی گئی یعنی چوری پر دم کر کے چور معلوم کرنے کی کوشش کی گئی۔
مگر پتہ نہ چلا، مجھ پر تو شبہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، جانتے تھے کہ چرائے گا تو کہاں لے جائے گا۔ ماما پر شبے کی گنجائش ہی نہیں تھی کیونکہ ان سے باورچی خانہ کب چھوٹتا تھا۔ اب رہی بی مغلانی کا مطلب ہے ملازمہ یا خادمہ، اور آیا تو او جانے اور بیگم صاحبہ جانے۔ غرض تھوڑے دن بعد گئی گزری بات ہوئی۔ چھلے کے عوض یعنی انگوٹھے کے بدلے میں ماما نے مجھے 2 لڈو لا کر دیے۔ اب کیا تھا، مجھے تو لڈو کی چاٹ پڑ گئی، اس کا چسکا پڑ گیا، اس کی لذت پڑ گئی۔ میں نے بھی اپنا گھر صاف کر ماما جی کا گھر بھرا اور خوب بھرا۔ ان کی بیٹی کی شادی ہونے والی تھی، سارا جہیز ہمارے گھر سے رفتہ وہاں پہنچ گیا۔ جہیز سے مراد ہے وہ سامان جو دلہن کے شادی کے وقت والدین کی طرف سے دی جاتی ہے، اس کو جہیز کہا جاتا ہے۔ یہاں تک دری، چھاننی اور مچھردانی تک اٹھ گئی۔ بیگم صاحبہ پریشان تھی کہ یا اللہ، سامان کے پر لگ گئے ہیں کہ ادھر رکھا ادھر غائب۔ آخر حضرات کی ٹہری چھوٹی بی بی آئینے کے سامنے بٹھائی گئی۔ جنوں کے بادشاہ نے ان سے چور کا حال پوچھا، یعنی چوری معلوم کرنے کے لیے جنات کو لایا گیا، جنات کو لانے کا فیصلہ کیا گیا۔ چھوٹی بی بی تو میری جان کی دشمن تھی ہی، انہوں نے میرا نام لے دیا، کسی کو یقین نہ آیا، مگر بڑے سرکار کچھ کھٹک گئے، اس کو کچھ شک پڑ گیا۔ شاید میرے اور ماما جی کے زیادہ میل جول سے یعنی ملنے جلنے سے ان کو کوئی خیال پیدا ہو گیا ہوگا۔ ماما جی سمجھی چلو یہ مال بھی ہضم ہوا۔ ایک دن مجھ سے کہا، دیکھو بیٹا، ابھی بیگم صاحبہ پٹاری میں چمپاکلی رکھ کر کھوٹے پر گئی ہے۔ چمپاکلی کا مطلب ہے گلے کا ہار یا گلے کا ایک زیور، رکھ کر کھوٹے پر گئی ہے۔ اس وقت دالان میں کوئی ہے بھی نہیں، دالان سے مراد ہے صحن۔ ذرا چپکے سے نکال تو لا، اتنے لڈو کھلاؤں گی کہ پیٹ بھر جائے گا۔ باورچی خانے سے نکل ٹہلتے دالان میں آئے، ادھر ادھر دیکھا، میدان صاف تھا، یعنی وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ پٹاری کول چمپاکلی نکال، نیپے میں اور جس کو ناڑا بھی کہتے ہیں اور اس کو پشتوں میں ہم بڑا کہتے ہیں یا دبڑے پرتواخ کہتے ہیں۔ لوگ عموماً جب چوری کرتے ہیں تو یہاں پر وہ چیز ڈالتے ہیں، چھپ کے رکھتے ہیں۔ باورچی خانے ماما جی کے حوالے کی، انہوں نے اپنے خشکے کی رکابی، خشکے کا مطلب ہے ابلے ہوئے چاول، میں ٹھوس رکابی پوٹلی میں باندھ دی۔ بیگم صاحبہ نیچے آئی، پٹاری کھول کر پان کھایا مگر کچھ نہ بولی۔ تھوڑی دیر میں بڑے سرکار، بی بی مغلانی اور آیا بھی دالان میں آ گئے۔ کھانا منگوایا گیا، سب نے کھا پی فراغت کی۔ بی ماما اپنی پوٹلی دکھا دروازے کے باہر نکل رہی تھی کہ ایک غل مچ گیا، ایک شور مچ گیا۔ میں دھوڑتا ہوا باہر آیا، دیکھتا ہوں کہ ماما جی کو ایک سپاہی پکڑے کھڑا ہے اور ماما جی وہ شور مچا رہی ہے کہ خدا کی پناہ۔ گھر والوں کو بھی تانے دے رہی ہے، سپاہی کو بھی صلواتیں سنا رہی ہے، برا بلا کہہ رہی ہے، جلی کٹی سنا رہی ہے۔ مجھے جو ماما جی نے دیکھا تو کہا، بیٹا ذرا یہ کھانا تو لے جا کر میرے گھر میں دے آ، بچی بھوکی بیٹی ہوگی، 12 بج چکے ہیں۔ دیکھیے ان کھالی وردی والوں سے کب پیچھا چھوٹتا ہے۔ کھالی وردوں والے سے یعنی ان پولیس کے سپاہیوں سے یا پولیس والوں سے میرا کب جان چھوٹتا ہے۔ خدا نہ کرے کوئی ایسے گھر میں نوکر ہو، یہ نہ شریف کو دیکھے نہ رذیل کو، رذیل کا مطلب ہے کمینے کو، بغیرت کو، گھوڑے گدے کو ایک لاٹھی ہانکتے ہیں، یعنی سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتے ہیں، رذیل اور شریف کے ساتھ۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی پوٹلی میری طرف بڑھائی۔ میں نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ سپاہی نے ایسے زور سے ڈانٹا، ایسے زور سے مجھے گالیاں دی، ڈانٹا کہ میرا دم ہی نکل گیا، میری سانس ہی نکل گئی، اور ماما جی بھی کچھ سہم سی گئی، ڈر سی گئی۔ اتنے میں داروغہ جی بھی آ گئے۔ داروغہ جی سے مراد ہے تانے دار، وہ بھی آ گئے۔ کچھ لوگ اور جمع ہوئے، پوٹلی کھلوائی گئی، خشکے میں سے چمپاکلی نکلی۔ یہ دیکھ کر ماما جی بپر گئی، غصہ ہو گئی، کہنے لگی، ہیں یہ چمپاکلی میرے خشکے میں کہاں سے آ گئی؟ بیگم صاحبہ نے خود نکال کر مجھے خشکا دیا تھا، انہی نے رکھ دی ہوگی۔ ہاں بابا، بڑے لوگ ہیں، آج خشکے میں مدعا یعنی چوری کا مال رکھ کر پولیس کے حوالے کر دیا، کل خدا جانے کیا کرے۔ نہ بابا نہ، میں اس گھر میں اب نہیں رہنے کی۔ یہ کہہ کر ماما جی جانا چاہتی تھی کہ سپاہی نے چٹیا پکڑ کر گھسیٹ لیا۔ چٹیا جس کو ہم پشت میں کمسئی کہتے ہیں، چٹیا پکڑ کر گھسیٹ لیا۔ اس پر تو بڑھیا نے او ادم مچایا، او شور مچایا
کہ معاذ اللہ یعنی خدا کی پناہ سارا محلہ چیخ چیخ کر اور رو رو کر سر پر اٹھا لیا۔ اس وقت تو میں نہیں سمجھا تھا، مگر ہاں اب سمجھا ہوں کہ غل مچانے یعنی شور مچانے سے اس کا کیا مطلب تھا۔ اس کا مطلب قریب، اس کا مکان قریب ہی تھا۔ یہ اپنی بیٹی کو نوٹس تھا کہ مال گھر سے نکال لے۔ وہ بھی اپنی ماں کی بیٹی تھی، سمجھ گئی ہوگی کہ اماں پر آفت آئی ہے، مصیبت آئی ہے۔ مال لے کر نکل رہی تھی کہ دوسرے سپاہی نے اس کو پکڑ کر مال کے ساتھ ماں کے برابر لا کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد ہم سے پرسش شروع ہوئی، پوچھ گچھ شروع ہوئی، پوچھتاچھ شروع ہو گئی یا تفتیش شروع ہو گئی۔ مار سے ڈرایا، مٹھائی کا لالچ دیا، پھر ہم کون ماں بیٹی سے کیا دلچسپی تھی، مار کے ڈر اور مٹھائی کے لالچ سے سارا قصہ کہہ سنایا۔ اس کے بعد معلوم نہیں کہ وہ دونوں کہاں جہنم رسید ہوئی، یعنی وہ ماں بیٹی کا کیا حشر ہوا، رسید ہوئی۔ ہاں یہ ضرور ہوا کہ ہم سے جو وعدے ہوئے تھے ان کا پہلا حصہ بہت دل بھر کر ہم کو پہنچا دیا گیا، یعنی ہمیں خوب مارا پیٹا گیا۔ گھر میں اب بھی ہم رہتے ہیں، لیکن ماماؤں اور نوکروں سے ہم کو ذرا کم ملنے دیا جاتا ہے۔ اور بھئی اب ہم خود بھی سمجھدار ہو گئے ہیں، اگر کچھ چراتے ہی ہے تو خود ہی کھا پی کر برابر کر دیتے ہیں، کسی کو دیتے دلاتے نہیں۔ بلا سرکار کے مال میں جب ہم حقدار موجود ہے تو پھر یہ مال دوسروں کو کیوں پہنچے؟ بچپنا تھا، غلطی ہو گئی، اللہ معاف کرے۔ یہ مضمون مضامینی پرخت سے لیا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، صفحہ نمبر 7 پر موجود ہے کہ متن کے حوالے سے خالی جگہ پر کرے۔ الف ہے، بیگم صاحبہ نے مجھے بھی دسترخوان پر خالی جگہ، یقین مانیے ہر وقت اس کا منہ ہوتے ہوتے میری نظر کا، اس کان سنو اس کان سے میں ٹھس سے نہ ہوتا، ادھر غلہ بڑا ادھر ان کی ڈیش۔ یہ خالی جگہ آپ پر کرے، اور باقی آپ کو نوٹس مل چکے، اس میں سوالات کے جوابات بھی ہے اور جملوں میں استعمال بھی ہے، الفاظ معنی بھی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما